أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. पिछली आयतों में हमने ये पढ़ा था कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला शिरक करने वालों को और जिनको अल्लाह का शरीक ठहराया गया था दोनों को जहन्नम में डाल देंगे। ज़ाहिर है कि जिनको शरीक ठहराया गया था उनसे मुराद वो लोग हैं जो शिरक की दावत देते हैं, शिरक के लिए दलाल देते हैं, कब्र परस्ती के लिए लोगों को बुलाते हैं, लोगों को कब्रों पे नजरें न्याज़ें चढ़ाने के लिए और मन्नतें मारने के लिए बुलाते हैं। नजनी कब्र वाले जो हैं बड़े पहुँचे हुए थे, कब्र वाले इनसे बड़ा फैज़ मिलता है, सब कुछ मिलता है, आप आएँ यहाँ पे। ये जो इस तरह के दलाइल देने वाले लोग हैं अल्लाह फरमाते हैं कि उनको भी और जो उनके फादर होंगे उनको भी दोनों को जहन्नम में डाल देंगे। अब आगे अल्लाह ताला ये बात इरशाद फरमा रहे हैं कि जहन्नम में जाने के बाद दोनों ग्रोहों का आपस में लड़ाई झगड़ा होगा। लड़ाई झगड़ा इस बात पे होगा कि जो शिरक की दावत देने वाले हैं वो इस बात की
ضمانت دیتے تھے کہ جناب آپ بیعت کر لیں، یہ شفاعت کرا دیں گے اللہ سے، اللہ تعالیٰ کے آگے، اور یہ بخشوا لیں گے تمہیں۔ اب وہ قیامت کے دن جب دیکھیں گے کہ شفاعت والی بات تو ہے نہیں، سب کو جہنم میں ڈال دیا گیا، تو پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں گے۔ لڑائی جھگڑے کا مقصد کیا ہوگا؟ ویسے تو اب پتہ چل گیا کہ جہنم میں جانے والے ہیں یا جہنم میں ڈال دیے گئے، اب وہاں پہ جھگڑے کا مقصد کیا ہوگا؟ فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس جھگڑے کا مقصد یہ ہوگا کہ کسی طریقے سے میری ذمہ داری کم ہو جائے، مجھے تھوڑا عذاب کم ملے۔ جو بلانے والا تھا نا، اصل مجرم تو وہ ہے۔ اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ، یہ جو بڑے بڑے مجرم ہیں جو ہمیں دلائل دیتے تھے کہ ہماری سفارش ہو جائے گی، ہمیں یہ بزرگ جنت میں لے جائیں گے، ان کی نظر نیاز مانو، یہ مشکل کشائی کرتے ہیں، یہ عادت روائی کرتے ہیں، یا اللہ یہ بڑے مجرم ہیں، ہم تو ان کے فالوور تھے، ہماری ذمہ داری کم ہے، یا اللہ ہمیں عذاب کم ملنا۔ یہ جھگڑا اس لیے ہوگا کہ کسی نہ کسی طرح تھوڑی چھوٹ مل جائے، تھوڑی رخصت مل جائے۔ اور اس بات کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہاں پہ کیا ہے، قال وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، جہنم میں جانے کے بعد دونوں گروہ آپس میں جھگڑا کریں گے اور کہیں گے یہ قالوا تَاللَّهِ، اللہ کی قسم، ان كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم تو بڑی دور کی گمراہی میں مبتلا تھے، اذ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ العالمین، جب ہم تمہیں اللہ رب العالمین کی صفات دے رہے تھے۔ اللہ بھی مشکل کشا ہے، لیکن اللہ نے اختیار دیے ہیں بزرگوں کو، یہ بھی مشکل کشا ہوتے ہیں، یہ بھی حاجت روائی کرتے ہیں، یہ بھی اولاد دیتے ہیں، یہاں سے بھی رزق ملتا ہے، یہاں سے بھی صحت ملتی ہے۔ یہ باتیں جو ہیں ہم کرتے تھے یا ہم سناتے تھے یہ ہمیں، تو ہم تو بڑی گمراہی میں تھے، ہم تو بڑا ظلم کر رہے تھے کہ ہم ان کو اللہ کے برابر کر رہے تھے۔ وہاں جا کے عقل تو آ جائے گی کہ مشکل کشا ایک ہی ہے، حاجت روا ایک ہی ہے، رزق دینے والا ایک ہے، زندگی اور موت دینے والا ایک ہے، بیٹے بیٹیاں دینے والا ایک ہے۔ یہ وہاں پہ جا کے عقل تو آ جائے گی، لیکن وہاں جا کے عقل آنے کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا، ذمہ داری کسی کی بھی کم نہیں ہوگی۔ گمراہ ہونے والے جو ہیں ان کو گمراہ ہونے کا عذاب ملے گا، اور گمراہ کرنے والے جو ہیں ان کو گمراہ کرنے کا عذاب ملے گا، دونوں کو اپنی اپنی سزائیں ملیں گی۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں کچھ زیادہ تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور یہ ایک جگہ پہ نہیں ہے بلکہ کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے شرک کرنے والے اور جن کو شریک ٹھہرایا گیا تھا، تو ان کے آپس میں جھگڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَلَوْ تَرَىٰ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، کاش تم تصور کرو، قرآن مجید کا یہ انداز بڑا عجیب ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم نے جہنم دیکھی تو نہیں ہے، ابھی وہ جھگڑے تو آنے والے ہیں مستقبل میں، اب وہ واقع تو ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، لہذا ایسے واقعات جو بھی ہوئے تو نہیں لیکن ہونے والے ہیں، ان کے بارے میں قرآن مجید کا انداز یہ ہوتا ہے، اچھا کاش تم تصور کرو اس وقت کا، سوچو ذرا اس وقت کو، وہ وقت آنے والا ہے۔ ذرا تصور کرو کہ آگ بھڑک رہی ہے اور اللہ کی سخت پکڑ ہے، اللہ سخت ناراض ہو رہے ہیں، اور اس آگ کے اندر ان کو سزائیں بھی مل رہی ہیں، فرشتے گرد لے کے کھڑے ہیں، زنجیریں پہنائی گئی ہیں، آگ کا لباس پہنایا گیا ہے انہیں، اور آپس میں وہ جھگڑا کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ، کاش تم آج یہ فکر کر لو، کاش آج تم تصور کر لو، آج تم اس آگ کو دیکھ لو، آج تم آنکھوں سے اس لڑائی جھگڑے کا تصور کرو کہ کیا ہوگا وہ وقت جب وہ آپس میں لڑائی جھگڑا کریں گے کہ نہیں ہم تو گناہ گار نہیں ہیں، ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہمیں تو بچا لیا جائے، یہ تو ذمہ دار تو یہ مولوی ہیں، ذمہ دار تو یہ بہادر صاحب ہیں، یہ پیر صاحب ہیں ذمہ دار اس کے، ہم تو ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ تَرَىٰ، کاش تم اس وقت کا تصور کر لو کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب یہ لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ فرمایا کہ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین، جو فالوور ہوں گے نا اپنے لیڈروں سے کہیں گے، جو بے نماز لیڈر ہیں، بے روز لیڈر ہیں اور مشرک لیڈر ہیں، قبروں پہ جا کے حاضریاں دیتے ہیں، قبروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں،
اور پھر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ نہیں ہم سبز بات دکھاتے ہیں، اسلام لے آئیں گے، اسلام نافذ کر دیں گے، قانون بنا دیں گے، لوگوں کو یہ کچھ دے دیں گے۔ فرمایا کہ وہ جو لیڈر تھے ان میں اور جو ان کے فالوورز ہیں ان میں لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ قال الذین استکبروا، جو فالوور ہیں وہ کہیں گے اگر تم ہمارے لیڈر نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، ہم جنت میں جاتے، تم نے گمراہ کیا ہمیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو لیڈر ہوں گے وہ جواب کیا دیں گے؟ وہ جواب دیں گے قال الذین استکبروا للذین استضعفوا نحن صددناکم عن الہدی۔ وہاں جا کے اندھا پن جو ہے نا یہ دور ہوگا، یہاں اس دنیا میں دور نہیں ہوگا، یہاں آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہے۔ نہیں بڑا عالم اسلام کا لیڈر ہے یہ، چوری، ڈاکہ، زنا، بدکاری اور بے نمازی، قرآن کا ایک حرف نہ پڑھ سکنا، یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ قرآن نہیں آتا نہ آئے، قرآن سے کیا تعلق ہے؟ نماز نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے نہ پڑھے، ہمیں تو دنیا کی چاہیے نا کہ آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے، انگریزی بڑی اچھی بولتا ہے۔ پھر یہاں جا کے پتہ چلے گا جو اندھے ہم بنے ہوئے ہیں نا یہ اس دنیا میں مسئلے یہ کرتے ہیں کہ بے نماز تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور پیچھے لگتے ہیں بے نمازوں کے۔ مسئلے یہ کرتے ہیں کہ مشرک جہنم میں جائے گا، اور جو داتا دربار جا کے حاضری دیتا ہے ووٹ اس کو دیتے ہیں۔ یہ کیا تضاد ہے؟ یہ کیا ایمان ہے؟ بھائی ووٹ کی ایک پرچی ہے، اس بدتہم کو آگ لگا دو، مت دو اس کو۔ کیوں جہنم میں جاتے ہو اسے ایک ووٹ کی پرچی کے لیے؟ دیکھو، آنکھیں کھول کے دیکھو، لیڈر نماز پڑھنے والا ہے یا نہیں ہے؟ روزہ رکھنے والا ہے یا نہیں ہے؟ قرآن اس کو آتا ہے یا نہیں آتا؟ یہ بدکار تو نہیں ہے، شرابی تو نہیں ہے، زانی تو نہیں ہے۔ ساری دنیا کے عیب اور پاپ جو ہیں وہ بے شک موجود ہوں، لیڈر بڑا اچھا ہے۔ کیسی اندھا پن ہے یہ، اور کیسی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی۔ یہ جو اللہ نے فرمایا لو ترا، ایک جگہ پہ نہیں ہے، ہزاروں جگہ پہ ہے قرآن میں، پڑھ کے دیکھیں۔ وہ اس لیے ہے کہ پٹی اتارو آنکھوں سے اس دنیا میں۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو چٹا جواب دے۔ میں نے کئی دفعہ بتایا بھی ہے، جدی پشتی نصف اسمبلی کے ممبر چٹھا صاحب ذاتہ بھی ایم این اے، باپ بھی ایم اے، خود بھی ایم این اے، اور یہ پتر بھی اب ایم این اے ہے۔ وہ باپ جو ہے والد صاحب کے پاس آیا ووٹ لینے کے لیے، مولوی جی ووٹ جو تو نہ چٹھا بھی آنکھوں تے نہ دوجے چیمیاں بھی تے پڑھتے بندیاں بھی آنکھوں پہ میرے ووٹ دیں۔ والد صاحب نے کہا کہ ایک وعدہ کرو مجھ سے، اگر وعدہ کرتے ہو تو میں ووٹ دوں گا بھی اور کہوں گا بھی۔ کہنے لگا جی کیا؟ والد صاحب نے کہا کہ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ 5 نمازیں پڑھا کرو گے۔ بے نماز کیا کہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہی کہہ سکتے ہیں اللہ ہدایت دے۔ کہنے لگا مولوی صاحب جڑا کام میں کرنا نہیں ہوتا وعدہ کیوں لیندے ہو؟ یہ ہیں مسلمان، یہ ہیں اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے جن کو ہم چودھری کہتے ہیں، جو ہمارے سردار بنے ہوئے ہیں، جو ہمارے سروں پہ مسلط ہیں، اور ہم ہی ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور یہی اللہ بتا رہے ہیں کہ جہنم میں جانے کے بعد یہ جھگڑے تم نہیں کرنے ہیں، آج عقل سے کام لو، آج یہ پنکھوں سے پٹی اتارو، حمایت اس کی کرو، لیڈر اس کو کہو جو کم از کم آپ کو پتا ہو کہ یہ 5 نمازیں تو پڑھتا ہے۔ کیا کریں، کہاں پہ روئیں جا کے؟ ساری اسمبلی بری ہوئی ہے، سورہ اخلاص نہیں آتی، سورہ فاتحہ نہیں آتی۔ وہ ضیاء الحق نے جب الیکشن کرانے تھے اس نے شرط لگا دی کہ یہ جو درخواستیں دے رہے ہیں ان سے ذرا دعا قنوت سنو۔ دعا قنوت سنانے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ تو جھگڑے اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا نا کہ اس دنیا میں عقل سے کام لو، دنیا میں سوچ سے کام لو۔ اس قیامت کے دن عقل جو ہے وہ عقل آئے گی، لیکن عقل اس وقت عقل آئی ہوئی کام نہیں دے گی۔ اس جنگل میں یہ جو جھگڑا کرنے والے ہیں نا یہی کہیں گے لو کنہ نہ کھیلو اور نسما اور نہ کھیلو،
ما کننا فی اصحاب السعیر، دنیا میں ہم مولویوں کی باتیں سن لیتے، نہ سناؤ، باتیں سن لیتے اور نہ کرو، یا عقل سے کام لیتے، یہ آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی جو ہے اس کو اتار ڈالتے۔ کیا کریں، اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اسلام کی، وہ سر کھپانے پہ مسلمانوں کے سامنے سر کھپائیں، وہ بھی ان کو عقل میں نہیں آتی۔ بات لیڈر کس کو بنانا ہے، کس کو آپ نے کس کو فالو کرنا ہے؟ یہ جو ووٹ کی پرچی ہے نا، یہ جہنم میں تو لے جا سکتی ہے، اگر آپ اس کو ضائع کر دیں گے کچھ گناہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ ایک بدکار آدمی کو، زانی کو، بے نماز کو اور شرک کرنے والے کو، قبروں پہ سجدے کرنے والے کو ووٹ دیتے ہیں تو جہاں وہ جائے گا وہیں آپ بھی جائیں گے۔ جب ہم اپنی ذاتی زندگی میں عقل سے کام نہیں نہ لیتے، اپنی ذاتی زندگی میں انسان اپنے 6 فٹ کا جو قد ہے اس پہ اسلام نافذ نہ کر سکے، اس میں انسان اسلام پہ نہ چل سکے، تو دنیا کو بدلنے کے دعوے کیا ہوئے؟ بھئی آپ اپنے گھر کو بدل لیں، گھر کے جو 4 افراد ہیں نا ان میں تبدیلی لے آئیں تو جان چھوٹ جائے گی قیامت کے دن۔ دعوے ہیں سارے ملک کو بدلنے۔ فرمایا کہ جو لیڈر کہیں گے وہ یہ کہیں گے، جب ان کے فالوورز کہیں گے کہ تم ہمیں جہنم میں لے کے آئے ہو، لیڈر کہیں گے کہ کیا ہم نے تمہیں ہاتھ پکڑ کے بلایا تھا کہ وہاں پشاور سے چل کے تو امام بری کے قبر پہ آ کے چادریں چڑھاؤ؟ وہاں سے ہمارے دوست ہیں پشاور، کہنے لگے پنڈی کے، جی امام بری کے مزار پہ، قبر پہ بکرے ذبح کرنے کے لیے پشاور سے آتے ہیں، پیدل چل کے ننگے پاؤں پشاور سے چل کے 7 جانور لے کے آتے ہیں کہ وہاں جا کے اس کی قبر پہ چڑھاوا چڑھانا ہے، کہ وہ قربان کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو یہ قبروں والے اور شرک کرانے والے جو ہیں یہی کہیں گے کہ کیا ہم نے 9309 کامری گاڑی ہے، یہ شاید غلط جگہ پارک، اچھا تو لیڈر یہ کہیں گے کہ جناب کیا ہم نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے لائے تھے وہاں امام بری کے مزار پہ؟ تم تو خود چل کے آئے تھے پشاور سے۔ اور کتنے جو علی حجویری کے دربار پہ جاتے ہیں، کوئی کراچی سے آتا ہے، کوئی اسلام آباد سے آتا ہے، کوئی فیصل آباد سے آتا ہے، وہ کوئی ہاتھ پکڑ کے لاتا ہے کہ بھائی آؤ علی حجویری کے دربار پہ؟ ہاتھ پکڑ کے تو کوئی بھی نہیں لاتا۔ لیڈر یہی کہیں گے کہ بیوقوفو، ہم تمہارے ہاتھ پکڑ کے نہیں لائے وہاں پہ، ہم وہاں تمہارے گھر جا کے ہم نے ریکویسٹ نہیں کی تھی کہ مجھے ووٹ ڈالنا پرچی کا، تم نے نہیں دیکھا کہ میں بدکار ہوں، بے نماز ہوں، بے روز ہوں، زکوٰۃ نہیں دیتا اپنے مال کی، اندھے تھے تم دنیا میں۔ یہ پٹی اتار دیں، یہ ووٹ کی پرچی جو ہے نا، یہ تو یا امانت ہے، ایماندار کو دیں یہ، اور اگر نہیں دے سکتے تو جلا دیں اس کو، جہنم میں نہ جائیں۔ وہ قیامت کے جو مکالمے ہیں، جو قیامت کے جھگڑے ہیں نا، اللہ نے پہلے سے بتا دیے۔ ویسے ہوتا بڑا مشکل ہے کہ وہ تصور کر لیں کہ آگ بھڑک رہی ہے اور اس کے اندر اب پڑے ہیں سارے، مسلسل عذاب ہو رہا ہے، چیخو چلا رہے ہیں سارے، اس کا تصور کرنا ہے تو مشکل بات۔ وہ تو صحابہ کرام تھے جنہوں نے جو کہتے تھے کہ ہم اپنی آنکھوں سے جنت اور جہنم دیکھ رہے ہیں۔ ہماری تو نیند نہیں پوری ہوتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس آدمی نے جہنم پہ ایمان رکھتا ہے نا، اس کو تو رات کو نیند نہیں آنی چاہیے، اور جو آدمی جنت کی نعمتیں جانتا ہے وہ کیسے سو سکتا ہے؟ وہ تو ساری رات جاگتا رہے گا، اللہ کے آگے روتے ہوئے رات گزار دے گا۔ اور ہماری تو نیند ہی ساری جو ہے ہفتے کی جمعے کے دن اور ہفتے کے دن پوری ہوتی ہے۔ یہی ہے کہ آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہے، لیکن جب تک قرآن نہ پڑھیں، جب تک قرآن پہ غور و فکر نہ کریں، قرآن پہ تدبر نہ کریں، جب تک یہ عقل کی جو پٹی بندھی ہوئی ہے نا، یہ اترتی نہیں ہے۔
وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ. اب وہ جو فالوور ہیں وہ کہیں گے لیڈروں سے کہ ٹھیک ہے تم ہمارا ہاتھ پکڑ کے تو نہیں لائے، لیکن دن رات جو دلیلیں دیتے رہتے تھے، جو تم خطبے دیتے رہتے تھے، جو تقریریں کرتے رہتے تھے، جو خطاب کرتے رہتے تھے، ان میں تو تم یہی کہتے تھے نا کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، ہم سفارش کرا لیں گے، ہم بخشوا لیں گے، آ کے تم بیعت تو کر کے دیکھو. تم نے جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مکر کا لفظ استعمال فرمایا، مکر اللیل والنہار، دن رات تم مکر و فریب سے کام لیتے رہے، دن رات تم دھوکے دیتے رہے. تمہاری نمازیں بھی معاف ہیں، تمہارے روزے بھی معاف ہیں، بس اتنے 10 لاکھ یا 50 لاکھ کی نظر نیاز دے دو، باقی سب کچھ معاف ہے، باقی سب ہم کر لیں گے. فالوور کہیں گے کہ جو تم نے مکر و فریب کا جال بچھا رکھا تھا، جو دھوکہ تم دیتے رہے ہمیں، اس کی وجہ سے ہم جہنم میں آئے ہیں. اور یہی جو ہے یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ جانے کے بعد وہ آپس میں لڑائی جھگڑا کریں گے اور اپنی ذمہ داری ایک دوسرے پہ ڈالیں گے، اور پھر وہ فالوور کہیں گے فما لنا من شافعین، فما لنا من شافعین، آج تو ہمارا کوئی سفارشی نہیں ہے. تم تو کہتے تھے کہ حضرت صاحب سفارش کر کے بخشوا لیں گے. اب کتنی قرآن مجید کی بالکل ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا جو عقیدہ ہے واضح فرما دیا، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ. اور وہ اذن جو ہے وہ تو اللہ کے رسول کو بھی بڑی مشکل سے ملے گا. سب سے پہلے اذن جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا ملے گا، اور وہ اذن بھی اس طرح ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ایسے نہیں کہیں گے کہ یا اللہ مجھے شفاعت کی اجازت دی جائے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سجدے میں گر کے اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، حمد و ثنا کرتا رہوں گا، مسلسل کرتا رہوں گا، اور مجھے پتہ نہیں کہ حمد و ثنا کرتے کرتے 6 مہینے لگتے ہیں، سال لگتا ہے، 5 سال لگتے ہیں، 10 سال لگتے ہیں، مجھے پتہ نہیں. اللہ کی میں حمد و ثنا کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا. جب اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تب اللہ فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سار اٹھاؤ، بات کرو، کیا کہنا چاہتے. وہاں تو بات کرنے کی مجال انبیاء کو نہیں ہے. یہ حضرت صاحب اور پیر صاحب اور مولوی صاحب کہاں سے آ گئے جو کہیں گے کہ ہم تمہاری سفارش کرائیں گے اور بخشوا لیں گے. جب جہنم میں جائیں گے تو پھر جا کے اعتراف کریں گے اس بات کا کہ آج ہمارے لیے کوئی سفارشی نہیں ہے، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے. کہاں گئے وہ باپے اور بزرگ جو دعوے کرتے تھے بخشوا لیں گے، جنت میں لے کے جائیں گے تمہیں. بلا صدیق حمیم. اور یہ بھی صاحب کہیں گے کہ آج تو صدیق حمیم کا مطلب یہ ہے بڑا گہرا دوست، جگری دوست. حمیم ویسے تو گرم جوشی، گرم پانی کو کھولتے پانی کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ جس طرح بہت ہی گرم جوشی ہوتی ہے نا تعلقات میں، بڑے پکی یاری اور بڑی پکی دوستی، اسے کہتے ہیں صدیق اور حمیم. اور ساتھ یہ بھی کہیں گے ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں اور کوئی سچا ہمارا دوست بھی نہیں. یہ دو باتیں الگ الگ ہیں. سفارش کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ کوئی سفارش کر کے اللہ سے معافی لے دے اور جہنم سے نکلوا کے جنت میں لے جائے. صدیق الحمیم کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی تسلی دینے والا بھی نہیں ہوگا کہ یار کوئی بات نہیں، بس ٹھیک ہے، جو ہونا تھا ہو گیا، بس زیادتی کی ان لوگوں نے، لیکن اب کیا کریں، اب اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. اب وہ جو اس طرح کی تسلی کی بات ہے وہ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، تسلی دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا کہ یار پتہ نہیں، ٹھیک ہے، ممکن ہے 6 سال بعد 10 سال بعد کہیں کوئی سفارش کر دے تو نکل ہی جائیں یہاں سے. کوئی سفارش ایسی تسلی والی بات کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. اور وہ نقشہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، جا بجا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، ہم بڑی سچی بات یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کا، سمجھنے کا حق ادا نہیں کرتا.
جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اس دن کسی کو تسلی دینا یا کسی سے ہمدردی کرنا بڑی دور کی بات ہے، فرمایا اس دن تو حالت یہ ہوگی یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، جتنے بھی گہرے تعلق والے ہیں، باپ ہے، بیٹا ہے، ماں ہے، بیوی ہے، اولاد ہے، فرمایا کہ سارے ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے، ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے تاکہ کوئی مجھ سے اپنا حق طلب نہ کر لے، میرے گناہوں میں اضافہ نہ ہو جائے، کوئی مجھے پکڑ کے لے جا کے اللہ کے حضور پیش نہ کر دے کہ یہ تھا یا اللہ جس نے مجھے آکسفورڈ تو کرا دیا تھا لیکن مسجد کا راستہ نہیں دکھایا، اس نے مدرسے کا راستہ نہیں دکھانے کی نصیب ہوا۔ ساری دنیا جہان کی کتابیں موٹی موٹی انجینئرنگ کی بھی اور ڈاکٹری بھی کی ساری میں نے پڑھ لی تھیں اور ساری ڈگریاں لے لی تھیں، لیکن قرآن کی طرف میرے ماں باپ کی توجہ نہیں گئی کہ قرآن بھی پڑھا دیں مجھے۔ یہ ہونے والا ہے سارا کچھ، یہ قرآن جیز میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ اور سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اس سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لا یسأل حمیم حمیما، کوئی بڑا پکا دوست، بڑا گہرا دوست، وہ بھی قیامت کے دن حشر میں کسی سے کوئی ہمدردی نہیں کر سکے گا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ غلط فہمی دور کر دی کہ یہ نہ سمجھنا کہ شاید اتنے بڑے مجمع میں اور اتنے بڑے اکٹھ میں شاید وہ کسی کو نظر نہ آ رہے ہوں، یا پتہ نہیں میرا باپ کدھر ہے، میری ماں کدھر ہے، میرا بیٹا کدھر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یبصرونہم، کہ وہ ان کو دکھائے جائیں گے، یہ تمہارا باپ ہے، یہ تمہارا بیٹا ہے، یہ تمہاری ماں ہے، یہ تمہاری بیٹی ہے، یہ تمہارے سارے رشتہ دار ہیں، یہ تمہارے پیر صاحب ہیں، یہ تمہارا لیڈر ہے، یہ حضرت صاحب ہیں، سارے ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ اور آگے یہ فرمایا کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اس دن انسان یہ تمنا کرے گا، اس دن انسان یہ تمنا کرے گا کاش میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ سب سے پہلے بیٹے کا، جس کے بڑے فخر کرتے ہیں نا، بیٹا پیدا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کئی تو بیوقوف اور جاہل ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو اس وجہ سے طلاق دے دیتے ہیں کہ بیٹا پیدا کیوں نہیں ہوا، بیٹا چاہیے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اکڑ اور تکبر نکال دیا یہاں پہ۔ جو بیٹوں پہ اتنا فخر کرنے والے ہیں نا، یا بیٹوں پہ اتنا اکڑ کرنے والے کہ اپنی بیویوں کو یا تو گولی مار دی یا ان کو طلاق دے دی، ان کی غلط فہمی اللہ نے دور کر دی۔ بیٹا بھی دکھایا جائے گا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے۔ یود المجرم، اس دن تمنا کرے گا مجرم، جہنم میں جانے والا، تمنا یہ کرے گا کہ جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے مجھے اس کے بدلے میں اگر اپنے بیٹے کو قربان کرنا پڑے تو بیٹے کو جہنم میں ڈال دو، مجھے بچا لو۔ وصاحبتہ، یہ بھی تمنا کرے گا، اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ اے میری بیوی جڑی ہے نا، اے نسی میں یار زندگی تا کھڑا چھڑ دی، سود بھی لے تے رشوت بھی لے تے فلانا بھی تے گھر بنانا ہے تے فلانا کرنا ہے، یا اللہ اینو پہلا جہنم میں سٹ۔ صاحبت ہی، بیوی کو یا اللہ جہنم میں ڈال دے پر مجھے بچا لے، یہ مجھے حرام کھانے پہ مجبور کرتی تھی، اس کا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ باقی ہے، اور پھر کہے گا یا اللہ اچھا یہ میرا بھائی ہے، یا اللہ اس میرے بھائی کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لو۔ کیسی کیسی اللہ تعالیٰ نے واضح باتیں بتا دی ہیں کہ یہ ساری معاملے جو ہیں، اگر ہمارا قرآن پہ ایمان اور یقین ہے نا تو یہ سمجھیں کہ یہ ساری باتیں جو ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہیں۔ ایسے جس اولاد کے پیچھے آج اتنا کما لیا کہ سات نسلیں کھاندیاں رہن تے مقدہ نہیں، اتنا حرام کٹھا کر لیا اور انہیں کو پلازے بنا لینے اور انہیں کو کرپشن کر لیے کہ سات نسلیں بھی کھاندیاں رہن تے فکر نہیں انہوں نے۔
اس دن پھر انسان یہی کہے گا کہ یا اللہ یہ بیٹا تھا، اس کے لیے میں نے فیکٹری لگائی حرام کما کے، اس کے لیے پلازا بنایا کرپشن کر کے، اس کے لیے کاروبار چلایا حرام مال سے، یا اللہ اس بیٹا کہتا تھا، اس کو ڈال دے جہنم میں۔ اور ویسے تو اس دنیا میں نظر آ رہا ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے، جو تھوڑا ایک حکومت تبدیل ہوئی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ زندگی دے، ہم تو یہی کہیں گے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو کچھ ہم بظاہر دیکھتے ہیں نا، ہم اس پہ فیصلہ کرتے ہیں، جو اچھا کام کرے گا اس کو میں اپریشیٹ کروں گا، حوصلہ افزائی کروں گا، اور جو غلط کام کرے گا میں اس کو سزا دوں گا، بس باقی نیت کا معاملہ اللہ جانتا ہے۔ یہ 70 سال میں 75 سال میں پہلی مرتبہ ہے کہ اس ملک کا آرمی چیف حافظ قرآن ہے۔ اس کو بھی بڑے لوگوں کو تکلیف ہے، بہت لوگوں کو تکلیف ہے کہ یہ حافظ قرآن کیوں آ گیا، اور اس نے تھوڑی سی سختی کی ہے نا تو ہے نا، بھاگتے پھرتے کوئی دبئی بھاگ گیا، کوئی انگلینڈ بھاگ گیا، کوئی اٹلی بھاگ گیا، کوئی فلاں جگہ بھاگ گیا، کوئی فلاں جگہ بھاگ گیا، وہاں کہاں سے بھاگ کے جائے گا انسان؟ یہاں تو صرف ایک حکومت کے ڈر سے، پتہ ہے سارے چور ہیں، سب نے کرپشن کی ہوئی ہے۔ اگر انسان سچا ہے، مجھے کہیں مجھ پہ مقدمہ ہے تو میں کہوں گا ٹھیک ہے، مجھے عدالت میں لے جاؤ، جو میں نے کرپشن کیا نکال لو مجھ سے۔ جس نے کرپشن نہیں کی اس کو جانا چاہیے عدالت میں، خود پیش کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے اپنے آپ کو پیش کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو پیش کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ فرمایا کہ جو بھائی ہوگا اس کے لیے بھی کہے گا کہ یا اللہ میرے بھائی کو جہنم میں ڈال دے، مجھے جہنم سے بچا لے۔ وَفَصِيلَتِ ہِلَّتِي تُوِّي، سورہ معارج کی 9-10 نمبر آتے ہیں، یہ بڑی سخت آتے ہیں۔ یہ پہلے تو الگ الگ رشتوں کا انسان کہے گا یا اللہ میری بیوی کو ڈال دے جہنم میں مجھے بچا لے، میرے بھائی کو ڈال دے جہنم میں مجھے بچا لے، میرے بیٹے کو ڈال دے جہنم میں مجھے بچا لے۔ اور پھر یہ کہے گا کسی طرح سے بات نہیں بن رہی تو یا اللہ میرا پورا کنبہ قبیلہ ڈال دے، چٹھا صاحب، وہی نہیں، دماغ سے بھوت سر سے اترتا۔ ہر بندہ جو ہے وہ چودھری اور سردار بنا ہوا ہے، کوئی اپنے آپ کو قانون کا یا اصول کا یا اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف بالکل نہیں ہے۔ اور پارٹیوں کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ جتنے مجرم ہوتے ہیں نا، جو قاتل ہوتے ہیں، ڈاکو ہیں، انہیں، اور اب تو وہ بتا دیا آرمی چیف نے کہ سمگلنگ اور ڈاکے اور وہ کچے کے جو ڈاکو ہیں، ان سب کی سرپرستی، ان میں سرپرستی کرنے والوں میں سیاستدان بھی شامل ہیں، بیوروکریٹ بھی شامل ہیں۔ یہ جو پارٹیاں ہیں نا جن پہ بڑا فخر ہوتا ہے، پارٹی ہے پارٹی، یہ پارٹیاں ہوتی مجرموں کو پناہ دینے کے لیے۔ 50 قتل کیے ہیں، ٹھیک ہے فلانی پارٹی میں چلے جاؤ، بس وہ پارٹی والا جو ہے نا، ہاں جی ہمارا بندہ ہے، یہ ہمارا بندہ ہے، اس کو نا ہاتھ لگانا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرما دیا ہے، وَفَصِيلَتِ ہِلَّتِي تُوِّي، اور وہ پارٹی، وہ خاندان، وہ قبیلہ جو دنیا میں پناہ دیتا تھا جرائم کرنے کے لیے، یا اللہ اس خاندان کو ڈال دے جہنم میں، یا اللہ اس پارٹی کو جہنم میں ڈال دے۔ نہیں چاہیے مجھے آپ پارٹی، اس دنیا میں تو ضرورت ہے نا اس کی جرائم کا تحفظ کے لیے۔ وہاں قیامت کے دن کہے گا یا اللہ یہ ساری کی ساری پارٹی جہنم میں ڈال دو، ساری جماعت کو جہنم میں ڈال دے، بس مجھے بچا لے۔ اگر تب بھی بات نہیں بنے گی تو پھر یہ کہے گا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ اچھا یا اللہ کنبے قبیلے سے اگر بات نہیں بنتی نا تو جتنی مخلوق ہے نا تیری، اس سب کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے۔ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یا اللہ زمین میں جتنی بھی تیری مخلوق ہے نا اس سب کو جہنم میں ڈال، بس مجھے بچا لے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، جہنم کا مذاق اڑاتے ہیں نا، جہنم کی گرمائی میں برداشت کر لوں گا،
استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ اللہ کا بھی مذاق ہے اور اللہ کے ارشادات، رسول کا، قرآن کا مذاق ہے. یہ قرآن کا مذاق ہے. کیا کریں، اللہ تعالیٰ معاف کرے. بڑی جہالت ہے. اور وہ پاکستان ہندوستان بن تو گیا پاکستان، ماحول وہی اجمی ماحول، اور جو شرک والا بدعتوں والا، باقی صرف نام بدل گئے ہیں، مقام بدل گیا ہے، لیکن وہ شرک اور بدعت جو ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی. وہ صوفیزم جو ہے دماغوں سے نکلتا ہی نہیں ہے. شرک جو ہے نا، شرک بھرا ہوا ہے دماغوں میں. بڑے بڑے پڑھے لکھے اور بڑی بڑی کرسیوں پہ اور بڑے بڑے مناصب پہ بیٹھے ہوئے، آپ ان سے عقیدے کی بات کریں، عقیدہ توحید کی بات، سب میں شرک بھرا ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان پھر کہے گا کہ یا اللہ ان سب کو، ساری دنیا کے لوگوں کو جہنم میں ڈال اور مجھے بچا لے. یہ جو نمازیں پڑھتے تھے ان کو بھی جہنم میں ڈال دے، یہ جو روزے رکھتے تھے نا ان کو بھی جہنم میں ڈال دے، یہ جو قرآن پڑھنے والے تھے ان کو بھی جہنم میں ڈال دے. یا اللہ ان سب کو جہنم میں ڈال، بس مجھے بچا لے. کیسی تمنا ہے اور کیسی عقل ہے. جتنے بھی نیک اور متقی اور پرہیزگار، شیخ القرآن، شیخ الحدیث، صحابہ اور اولیاء صلحاء، یا اللہ یہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں، بس مجھے بچا لے. کتنا چالاک ہے انسان اور کتنا ہوشیار ہے. ثم ینجی، یا اللہ ساری دنیا کے بندوں کو جہنم میں ڈال دے اور پھر مجھے بچا لے. کلا، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی لفظ میں اس کا جواب دے دیا. کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ میرا قانون نہیں ہے. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. میں تو ایک ایک ذرے کا جو ہے نا نیکی اور ایک ایک ذرے کا گناہ اس کا بھی بدلہ دوں گا. نیک لوگوں کو نیکی کا بدلہ دوں گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نیک اور متقی لوگوں کی نمازیں ضائع کر دوں، نیک اور متقی لوگوں کے صدقہ خیرات ضائع کر دوں، ان کے روزے ضائع کر دوں، ان کی تہجدیں ضائع کر دوں اور تمہیں جہنم سے بچاؤں. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں ہی ان کی ایک حسرت ہوگی، ایک تمنا ہوگی، اور وہ تمنا کیا ہوگی؟ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. جہنم میں یہ تمنا کریں گے، اے کاش، ہائے افسوس، اگر ایک دفعہ ہم دنیا میں چلے جائیں، فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ہم مومن بن کے رہیں گے، ساری رات جاگتے رہیں گے، ساری رات نفل پڑھتے رہیں گے، ساری رات توبہ استغفار کرتے رہیں گے. قیامت کے دن جہنم میں جانے کے بعد یا جب فیصلہ ہو جائے گا حشر میں، تو قرآن جی نے بڑی باتیں بتائی ہیں کہ کافر اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کوئی یہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے افسوس میں مٹی ہوتا، میرا کوئی حساب کتاب نہ ہوتا. لیکن یہ مٹی والی بات جو ہے نا، یہ تو ابو بکر اور عمر ہی کر سکتے ہیں. ابو بکر یہی کہتے تھے کہ میں مومن کا بال ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، مجھ سے حساب کتاب نہ لیا جاتا. ابو ذر غفاری یہی کہتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں اگر تم لوگ دیکھ لو، اللہ کی قسم تم اپنے گھر بار چھوڑ کے میدانوں میں جنگلوں میں چلے جاؤ، جو کچھ میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھ لو. ابو ذر غفاری یہ حدیث سن کے کہتے تھے کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، جس سے حساب کتاب نہ لیا جاتا. یہ کہنے کا وقت آج ہے. اتنا روئیں اللہ کے سامنے، اتنا گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے، اتنی توبہ استغفار کریں کہ یا اللہ کاش تم میں پیدا نہ ہوتا، یا اللہ میں مٹی ہو جاؤں، یا اللہ میں لکڑی بن جاؤں، یا اللہ مجھ سے حساب نہ لینا، یا اللہ میں کوئی پرندہ ہوتا، میں کوئی سبزی ہوتا، میں کوئی چیز ہوتا جس کو ختم کر دیا جاتا تاکہ مجھ سے حساب نہ لیا جاتا. یہ کہنے کا وقت تو آج ہے.
فرمایا کہ انسان کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، زندگی تو یہ ہے آخرت والی، کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، جب انسان اپنا نامہ اعمال دیکھے گا نا، اپنی کرتوتیں دیکھے گا، اور جو مارداڑ کی ہے، جو ظلم کیے ہیں، جو حق تلفیاں کی ہیں لوگوں کی، جب وہ سارے اپنے نامہ اعمال میں دیکھے گا تو کہے گا یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، کاش یہ دن نہ آتا، کاش یہ فیصلہ نہ ہوتا، کاش یہ نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا۔ لیکن یہ کاش ہی رہے گا، یہ پورا نہیں ہوگا۔ یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہائے افسوس ہم نے رسول کی بات مانی ہوتی، ہم نے اللہ کی بات مان لی ہوتی، لیکن یہ ساری حسرتیں ناکام ہوگی، کوئی اس دن بات سنے گا نہیں، یہ انسان تمنا کرے گا، اس کی آواز کوئی سننے والا نہیں ہوگا، اور انسان ناکام اور نامراد ہو جائے گا۔ یہ بات اکثر میں کہتا ہوں، اور یہ بات جو ہے نا بڑا کٹھن ہے، اس اعتبار سے دنیا کا امتحان بڑا کٹھن ہے کہ یہ چانس جو ہے دوبارہ نہیں ملنے والا، یہ چانس ایک ہی ہے۔ جس نے اس چانس سے فائدہ اٹھا لیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اس چانس کو ضائع کر دیا وہ تباہ اور برباد ہو گیا۔ وہ آخرت میں جا کے جتنی مرضی انسان تمنائیں کرتا رہے، جتنی مرضی حسرتیں کرتا رہے، یا اللہ ایک دفعہ بھیج دے، یا اللہ ایک دفعہ بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہ پہ یہ باتیں ارشاد فرمائیں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا۔ یا اللہ ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، جنت دیکھ لی، جہنم دیکھ لی، فرشتے دیکھ لیے، برزخ دیکھ لی، حشر دیکھ لیا، سارا کچھ دیکھ لیا۔ فرج، یا اللہ ایک دفعہ دنیا میں بھیج، یا اللہ بڑے نیک بن کے رہیں گے، بڑے مومن بن کے رہیں گے، بڑے صالح بن کے رہیں گے، یا اللہ جو تو کہے گا وہ سب کچھ کریں گے۔ لیکن وہ کہنا، رونا دھونا اور کہنا جو ہے وہ سب بیکار ہوگا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ اگر میں نے سب کو نیک بنانا ہوتا تو میں اپنے ایک حکم سے سب کو نیک بنا سکتا تھا، لیکن میں نے تو آزمایا تم کو، تمہیں میں نے زندگی دی، تمہیں صحت دی، تمہیں گھر بار دیا، تمہیں اولاد دی، تمہیں دماغ دیا، تمہیں عقل دی، تمہیں ہاتھ پاؤں دیے، ساری چیزیں میں نے اس لیے دی تھیں کہ تم غور و فکر کرو اس دنیا میں کیوں آئے ہو، اس دنیا میں کیا کرنا ہے، اس دنیا کا اینڈ کیا ہوگا۔ یہ باتیں سوچنے والی تھیں، تم نے اس دنیا میں نہیں سوچی۔ اب اگلی جہان میں جا کے، اگلی دنیا میں جا کے یہ باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں تو جنم اور جہنم جو ہے نا، جنت اور جہنم ان کو بھرنا ہے۔ جاؤ آپ جہنم میں، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ رونے دھونے کا اور تمنائیں کرنے کا، دعائیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھیں نا، عقل سے کام لینا چاہیے۔ اس دنیا میں جو اتنا معاملہ سال رکھا ہے اللہ نے معافی کا، بہت سال رکھا ہے، بہت سال رکھا ہے۔ 100 بندے قتل کر دیے، پھر بھی معافی، اچھا تجھے بھی معاف کر دیا۔ فرمایا کہ ساری زندگی 90 سال 100 سال جتنی بھی زندگی ہے، ساری زندگی انسان گناہ کرتا رہا، شرک کرتا رہا، بدعت میں مبتلا رہا۔ فرمایا کہ بے بندے بس ایک دفعہ رات کے کسی وقت یا دن کی کسی گھڑی میں میرے پاس آ جاؤ اور معافی مانگ لو، میں ساری 90 سال کی گناہ معاف کر دوں، 100 سال کی گناہ معاف کر دوں گا۔ بڑا معاملہ آسان رکھا ہے اس دنیا میں اللہ نے۔ اللہ سے فرمایا کہ جب تک تمہارے اوپر موت کا عالم طاری نہیں ہوتا تب تک تمہارے لیے موقع ہے معافی کا، توبہ کا دروازہ کھلا ہے تمہارے لیے۔ کتنا آسان ہے۔ اچھا یہ دیکھو، میرا جو بندہ جہنم میں ہے، کبھی ساری زندگی میں اس کی آنکھ سے آنسو گرا میرے ڈر سے؟ ہاں یا اللہ ایک دفعہ تیرے ڈر سے اس کی آنکھ سے آنسو گرا تھا، اچھا اس کو بھی معاف کر دو، اس کو بھی جہنم سے نکال۔ اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے معاملہ بڑا سہل رکھا ہے، بڑا آسان رکھا ہے۔ بندے سے گناہ ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ
بندہ آتا ہے میرے دروازے پہ، اذنب تو یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے تجھے معاف کر دو، پھر گناہ کرتا ہے، پھر آتا ہے، میں پھر معاف کرتا ہوں، پھر گناہ کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، میں معاف کرتا رہتا ہوں۔ اور فرمایا کہ شیطان نے یہ بات کہی، یہ قسم کھائی کہ یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، مجھے تیرے جلال کی قسم، تیری کبریائی کی قسم، یا اللہ میں لوگوں کے پیچھے لگا رہوں گا، موت تک پیچھے لگا رہوں گا، حتیٰ کہ گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ یہ شیطان نے اللہ کے سامنے بات کہی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ مجھے میری عظمت کی قسم، مجھے میری کبریائی کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بندے جب تک توبہ کرتے رہیں گے، مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے، میں ان کی توبہ قبول کرتا رہوں گا، ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ اس دنیا میں بڑا آسان رکھا معاملہ، اس دنیا میں اللہ کو راضی کرنا بڑا آسان ہے، لیکن قیامت کی مشکل کیا؟ ناممکن ہوگا۔ اسی لیے دوسرا آپشن نہیں رکھا اللہ نے، کہ جب اتنی سہولت اللہ نے دے دی، نمازیں پڑھ لو تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، جمعہ پڑھ لو ہفتے کے گناہ معاف ہو گئے، رمضان رکھ لو سال کے گناہ معاف ہو گئے، اور یہ محرم کا روزہ رکھ لو، عاشوراء کا روزہ رکھ لو، یہ اب یوم عرفہ کا روزہ، سارے گناہ معاف۔ یہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے سیل لگائی ہوئی ہے معافی کی، اس سے زیادہ آسان کام کیا ہوگا؟ اس لیے آپشن بس ایک جو ہے نا وہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن ہے نہیں، بس ایک یہ موقع ہے جس میں اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھ کے معاملہ بڑا آسان کر دیا گناہ معاف کرنے کا۔ اس کے بعد دوسرا موقع ملنا نہیں ہے۔ جس اس موقع سے فائدہ اٹھا لیا، جس اس موقع کو اچھے طریقے سے استعمال کیا، وہ آدمی کامیاب ہو جائے گا۔ جس نے اس موقع کو ضائع کر دیا اور جس نے بے پرواہی سے غفلت سے وقت گزار دیا، اس نے تباہی مول لی اپنے لیے، دوبارہ آنے کا چانس نہیں ہے اس میں۔ آگے پھر فرمایا کہ ان فی ذلک لآیۃ، اس سارے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بہت سی نشانیاں ہیں تمہارے لیے، اس واقعے میں بہت سی نشانیاں ہیں تمہارے لیے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں پہ چھوڑ دیا، قاری پہ چھوڑ دیا، پڑھنے والے پہ چھوڑ دیا کہ تم نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعات پڑھے، مختلف جگہ پہ ان کی زندگی کے، ان کے سیرت کے واقعات پڑھے۔ اب انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس میں میرے لیے کیا سبق ہے۔ اس میں سبق ہے سب کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ابراہیم علیہ السلام نے کتنے ڈالر کمائے اپنی زندگی میں، کتنے مربے خریدے، کتنی فیکٹریاں لگائیں، اپنی اولاد کے لیے کتنے بزنس یا کاروبار بنائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی شرک کی بے کنی کے لیے اور شرک کی مذمت کے لیے اور لوگوں کو شرک سے ہٹانے کے لیے ساری زندگی گزار دی، جد و جہد کی اس راستے میں۔ اور جب اللہ نے فرمایا کہ اچھا یہ جگہ چھوڑ دو، یہاں سے ہجرت کر جاؤ، وہ جگہ چھوڑ دی۔ اچھا وہاں چلے جاؤ، ٹھیک ہے وہاں چلے گئے، وہاں اپنا گھر بار چھوڑ دیا۔ اچھا ابراہیم اب یہاں سے چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، یہاں سے وہاں چلے جاؤ، وہاں چلے گئے۔ اچھا ابراہیم اب اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، ٹھیک ہے یا اللہ بیٹے کو ذبح کر دیا۔ اچھا یا اللہ اب میرے لیے گھر بناؤ، ہاں ٹھیک ہے یا اللہ جس طرح تو کہتا ہے تیرا گھر بناتے ہیں۔ ساری زندگی کوئی اور ایسا ہے دنیا کا ساری سیرت میں کوئی بات ایسی ملتی ہے کہ دنیا کا یہ کام بنا ابراہیم نے؟ دنیا کا تو اتنا بھی نہیں کیا نا کہ اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے گئے اور بیٹا گھر پہ نہیں تھا، بیوی سے پوچھا کیسے گزارا ہو رہا ہے؟ بیوی نے کہا گزارا تو بس مشکل سے ہی ہوتا ہے، یہاں بے آب و گیا ویران ہے اور بڑی تکلیف ہے، بڑا دکھ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جب بیٹا آئے نا تو اس کو کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر دو۔ ابراہیم نے تو اتنا بھی گوارا نہیں۔ ساری زندگی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے گزار دی
کیا اس میں ہمارے لیے کوئی سبق نہیں ہے؟ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی دین کے لیے گزاری، اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کیا، تو کیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں عزت اور عظمت دینے میں کوئی کسر باقی رکھی؟ وہ جو مشرک تھے ان کو تو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد میں نبوت رکھ دی۔ اس سے بڑی بات کیا ہے؟ آل یعقوب، آل اسحاق، آل اسماعیل، ساری نبوت جو ہے وہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں رکھ دی۔ اس سے بڑا اعزاز اور اس سے بڑی عزت اور عظمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو ابراہیم کی مخالفت کرنے والے تھے اور ابراہیم کو آگ میں ڈالنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و رسوا کیا، اور یہ معاملہ بالکل وہی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو واقعات بیان کیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، ان کی بڑی مناسبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے ساتھ۔ یہ تنبیہ ہے مسلمانوں کے لیے، اس میں تسلی بھی ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلیں گے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی عزت دے گا، اور ان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ سرفرازی عطا فرمائے گا، اور جو ان کے مخالف ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ اور یہی ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم بھی ہوئے، ستم ہوئے، سب کچھ ہوا، لیکن بالآخر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو عزت دی، عظمت دی، اور جو دشمن تھے اللہ نے ان کو تباہ و ہلاک کیا۔ آج کوئی آل ابو جہل میں سے ہے، اگر ہے بھی کوئی تو نام نہیں لینا چاہتا، لیکن صدیقی اور فاروقی تو ہر جگہ پہ پوری دنیا میں ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو واقعات ہیں نا، بعض ان کو پڑھ کے ایک کان سے سن کے دوسرے سے نہ نکالیں، اس سے ان واقعات سے سبق حاصل کر کے اپنی زندگی کو بدلیں۔ یہ زندگی کو بدلنے والی یہ چیز ہے۔ اگر ان واقعات کو پڑھ کے اور سن کے ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تو پھر فائدہ نہیں ہے پڑھنے کا یا سننے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فلسطین کے لوگوں کے لیے دعا جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے، اور جو لوگ دعا کا استہزاء کرتے ہیں اور یا بڑی حقارت سے ذکر کرتے ہیں، جی دعاؤں سے کیا ہوتا ہے، اچھا جی وہ تو یہ کر رہے ہیں، ان کے پاس اسلحہ اکٹھا کیا ہوا ہے، ٹیکنالوجی ہے، اور یہ دعائیں کرتے رہے ہیں، دعاؤں سے کیا؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ زبان سے نہیں نکالنی چاہیے۔ جتنا کچھ ہمارے بس میں ہے وہ کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ جو حکومتوں کے ذمہ ہے وہ حکومتیں کریں گی، وہ حکومتیں جواب دہ ہیں خود اللہ کے آگے۔ جو ہمارے بس میں نہیں ہے بات، اس کے لیے ہمیں فکر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو ہمارے بس میں ہے اس کو ہم اس طرح سے ہوا میں نہ اڑا دیں۔ ہمارے اوپر واجب ہے کہ اہل فلسطین کے لیے ہم دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے مخالفین کو تباہ و برباد کرے، نیست و نابود کرے۔ جیسا انہوں نے بچوں کو یتیم کیا ہے اللہ ان کے بچوں کو یتیم کرے، جیسا انہوں نے ہماری عورتوں کو بیوہ کیا ہے اللہ ان کی عورتوں کو بیوہ کرے، جیسا انہوں نے ہمارے گھر بار ڈھائے ہیں اللہ ان کے گھر بار برباد کرے اور تباہ برباد کرے، ان کی نسلوں پہ ایسا عذاب اللہ نازل کرے جیسا عذاب اللہ نے کسی دوسرے پہ نازل نہیں کیا۔ دعا جو ہے یہ دیکھیں نا، وہ صحابہ کرام مکہ میں قید تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو چھڑانے کے لیے کوئی توپ و تفنگ نہیں تھا، کوئی وسیلہ نہیں تھا۔ فرمایا کہ دعا کرو اپنے بھائیوں کے لیے، خود بھی دعا کی ان کے لیے کہ یا اللہ جو مکہ کے قیدی ہیں ان کو چھڑا دے۔ اللہ نے ذریعہ بنا دیا نا، یا رسول اللہ میں ایمان لایا ہوں، مجھے مکہ کی گلی گلی کا پتہ ہے، میں مکہ کا رہنے والا ہوں، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیں۔ فرمایا کہ اچھا وہ قیدی ہیں فلاں گھر میں، فلاں گھر میں، فلاں گھر میں، ان کو چھڑا کے لاؤ۔ اللہ نے وسیلہ بنا دیا۔ دعاؤں سے اللہ وسیلہ بناتے ہیں۔ دعا تو بہت بڑا وسیلہ ہے اسباب اور وسائل کے لیے، اس لیے جو ہمارے ذمہ ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے ان کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اور جتنی بھی اللہ نے توفیق دی ہے، جتنی استطاعت دی ہے، یہ نہ دیکھیں کہ بھائی میں نے 1 ریال دیا ہے یا آدھا ریال دیا ہے یا 2۔ وہ آپ کو پتہ ہے جنگ کے موقع پہ، غزوہ تبوک کے موقع پہ ایک آدمی 1 پاؤ یا 1 کلو جو ہے وہ کھجوریں لے کے آیا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 1 کلو وہ ساری رات بیچارہ کنواں جو ہے وہ چلا کے تو جو کچھ اس کو صلہ ملا یا اجرت ملی وہ لے آیا. تو فرمایا کہ سارے ڈھیر پہ اس کو پھیلا دو. اس لیے اپنی استطاعت اور توفیق کے مطابق بیٹا عبداللہ جو ہے کلیکشن کر رہے ہیں. تو اس معاملے میں جتنی بھی ہو سکے، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے، استطاعت دی ہے، اس کے مطابق ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. تھوڑے کو تھوڑا نہ سمجھے. وہ جو فرمایا نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ تھیں اور سوالی آ گیا دروازے پہ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگور کھا رہی تھیں. اب وہ تھوڑے سے انگور بچے تو 1 یا 2 دانے تھے. وہ لونڈی سے کہا کہ جاؤ یہ سوالی آیا ہے، اس کو جا کے دے دو. اس نے تعجب کیا کہ یہ 1 انگور آپ مجھے دے رہی ہیں سوالی کو، تو اس سے اس کا کیا بنے گا؟ بات یہ نہیں ہے کہ اس کا کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا. بات یہ ہے حضرت عائشہ نے بڑا اچھا جواب دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں کہ یہ جو انگور ہے نا، 1 انگور، اس کے ذرے بناؤ، کتنے ذرے بنتے ہیں؟ اور اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ذرہ جو ہے نا، ذرہ، اور ذرہ آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ جب لائٹ آ رہی ہو نا باہر سے اور کوئی چھوٹا سا سوراخ ہو جس سے لائٹ اندر آ رہی ہو، اس لائٹ کو آپ دیکھیں تو اس میں بہت سے ذرے جو ہیں وہ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں. وہ جو ایک ذرہ ہے نا چھوٹا سا، وہ ہے ذرہ. اتنا چھوٹا سا عمل جو ہے نا وہ بھی اللہ قبول فرماتے ہیں. اس لیے یہ نہ سوچیں کہ اچھا یہ میری تنخواہ تو اتنی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، یا میرے سے کیا بنے گا. ان کے بننے کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے اپنے بننے کا مسئلہ ہے کہ میں نے کیا کیا، میں نے کیا دیا. اس لیے دونوں باتیں جو ہیں نا وہ کرنی چاہیے. ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اور جہاں تک ممکن ہو ان کے لیے مالی معاونت بھی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہماری توفیق عطا فرمائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم ولو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منه. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
اللهم نبر قلوبنا بنور الإيمان، اللهم ثبتنا على اللسان، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.